اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، جب میں تاریخ کے اوراق کو دہراتا ہوں تو مجھے عرب میں مرکزیت کا فقدان نظر آتا ہے، لیکن جب 40 سال کی عمر والے ختم نبوت کے تاجدار والے لیڈر کو دیکھتا ہوں کہ 13 سال مکہ میں گزارنے کے بعد جب مدینہ میں قدم رکھا تو کائنات کے امام نے ایک ایسی سوسائٹی قائم کی، ایک ایسا معاشرہ قائم کیا، ایک ایسی ریاست قائم کی جس کا نام ریاست مدینہ تھا۔ ریاست مدینہ اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس سے ہر مسلمان کے قلبی و ذہنی جذبات وابستہ ہے۔ حضرات، وہ ریاست مدینہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں قائم ہوئی۔ عزیزان گرامی قدر، میں محبت سے کہنا چاہتا ہوں، آج ہماری حکومت کا یہ نعرہ قابل تعریف ہے، قابل غور ہے، میں اس کو داد دیتا ہوں، لیکن ایک طرف میڈیا کے اثرات، ایک طرف مغرب میڈیا کا اثر، جس کی وجہ سے ہر مسلمان اسلام کے ساتھ، ہر بندہ اسلام کے ساتھ وابستگی رکھنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ آج ہم اسلام سے کیوں دور ہے؟ صرف مغرب کی وجہ سے۔ لیکن میں اس نعرے کو پروٹوکول دیتا ہوں، قابل تعریف دیتا ہوں۔ حضرات، ریاست مدینہ کیا تھی؟ لیکن جب میں ان حکمرانوں کے احکام اور بیان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان حکمرانوں کے سامنے ریاست مدینہ کا صحیح تصور واضح نہیں۔ ریاست مدینہ کیا تھی؟ وہ ریاست مدینہ جو صحیح البخاری کے الفاظ میں اہل هذه البحیرہ پر قائم ہوئی، وہ ریاست مدینہ جس میں تمام طبقات کی تقسیم اور پروٹوکول کلچر کی نفی تھی، جس میں قانون کا نفاذ فاطمہ بنت محمد کی شکل میں حضرت اسامہ کو سرزش تھی۔ حضرات، ریاست مدینہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے کا نام، الغرض وہ ایسی ریاست جس میں عدل و انصاف، امیر غریب، ثقافت، عزت کا خیال کیا جاتا تھا، جس میں اسراف دولت پر زکوٰۃ جیسی عملی تصویر کو ریاست مدینہ کہا جاتا تھا۔ وہ ریاست مدینہ دنیا کی ریاستوں اور ریاست مدینہ میں بنیادی فرق فکر آخرت تھا، جو وہ یوم یقوم الدین ان الدین لواقع و یوم یقوم الناس لرب العالمین کا سبق دیتا ہے۔ سامعین محترم، ریاست مدینہ کیا تھی؟ وہ ریاست مدینہ جہاں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کا سبق ملتا ہے۔ وہ ریاست مدینہ جس کا سب سے بڑا ہدف وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ تھا۔ وہ ریاست مدینہ اور مدینہ الرسول میں کائنات کے امام نے کالونائزیشن اور ٹاؤن پلاننگ کا ایسا انقلاب برپا کیا آج تک کوئی حکمران برپا نہیں کر سکا۔ وہ ریاست مدینہ تھی جس کا سربراہ رات کو اٹھتا تھا تھیلے کندھوں پہ اٹھا کے رایا کے لیے گلیوں میں چکر لگاتا تھا۔ وہ ریاست مدینہ کا لیڈر تو وہ تھا، حضرات، ریاست مدینہ کا لیڈر تو وہ تھا، مسجد کے پرنالے کی وجہ سے دنیا کے سامنے کٹہرے میں نظر آتا ہے۔ ریاست مدینہ کا لیڈر تو وہ تھا جو اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے لوگوں کو صبر کا سبق دیتا تھا۔ ریاست مدینہ کا لیڈر تو وہ تھا جو راتوں کو قیام کرتا تھا، راتوں کو صلاۃ پڑھتا تھا۔ ریاست مدینہ کا لیڈر تو وہ تھا، حضرات، جو کشکول لیے گلیوں میں پھرتا تھا، غریب عوام کے لیے، غریب رایا کے لیے۔ جب میں پیارے ابو بکر کی سیرت کو پڑھتا ہوں، پیارے عمر کی سیرت کو پڑھتا ہوں، پیارے عثمان کی سیرت کو پڑھتا ہوں، پیارے علی کی سیرت کو پڑھتا ہوں، حسن و حسین کی سیرت کو پڑھتا ہوں، زین العابدین کے کندھوں کے نشانوں کو پڑھتا ہوں، تو مجھے ریاست مدینہ نظر آتی ہے۔ پاکستان بطور اسلامی ریاست، اگر میں پاکستان بطور اسلامی ریاست کی بات کروں، جسے ثانیہ ریاست مدینہ بھی کہا جاتا ہے، جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود
وجود میں آئی حضرات، جس میں کروڑوں مسلمانوں کا خون بہا حضرات۔ آج قائد اعظم کی خواہش جو کل تھی، قائد اعظم کی خواہش، علامہ اقبال کا خواب کیوں نہیں پورا ہو رہا؟ آج ہم ریاست مدینہ کے صحیح اصولوں سے واقف نہیں۔ ہمیں ریاست مدینہ کے صحیح اصولوں، مدنی اصولوں پر چل کر عوام کا ساتھ دینا ہوگا، مل کر کام کرنا ہوگا۔ لیکن میں اگر بات کروں ان حکمرانوں کی، ان وزراء کی، ان عمراء کی، حضرات یہ خود بھوک اور تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، قوم سے قربانی کا مطالبہ کرتے ہیں، خود قربان ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا مارا ہے بھوک نے، حاکم بتا رہا تھا کچھ کھا کے مر گیا۔ اور صاحب صدر، کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر۔ کل میں نے دیکھا کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے ایک کچے بیر پر۔ بیٹی بیاہ دے گئی پتل کی بالیوں میں اور باپ کام کرتا تھا سونے کی کان پر۔ ایک طرف حضرت رسول اللہ کی تذلیل ہوتی ہے، دوسری طرف ریاست مدینہ، ایک طرف ختم نبوت پر ڈاکے، دوسری طرف ریاست مدینہ، ایک طرف صحابہ کرام کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، دوسری طرف ریاست مدینہ۔ حضرات میں آخر میں یہی کہوں گا، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ والسلام ویکون الدین کلہ للہ، والسلام انشاءاللہ۔